کوہ کاف کیسا ہے اور حقیقی طور پر کہاں ہے؟ کوہ کاف کی سرحدیں کن ملکوں کے ساتھ لگتی ہیں؟ کوہ کاف پر آج تک کوئی بھی ملک قبضہ کیوں نہیں کر سکا؟ معلومات سے بھرپور یہ ویڈیو اسلامی اور تاریخ کی کتب سے تحقیق کر بنائی جا رہی ہے۔ مکمل مفید معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی کتابوں میں کوہ کاف کا ذکر یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے متعلق ایک اور روایات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا کیا، اس طرح مخلوق میں فکر کرو کیونکہ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمت 500 سال سفر کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جس کا نور اس کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے، اور اس سے آگے 17,000 مخلوقات ہیں جو عورتیں ہیں اور ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس مخلوق کے بچے پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں اور یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی غفلت نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں، ان کا لباس بھی ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ابلیس کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کی جلد کے طور پر تخلیق کیا۔ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی۔ انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے انسان کو 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا ہوگا۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند سورج کو بھی تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ پاک سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے اسلام قبول کرنے کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ افسانوی طور پر کوہ کاف کی کہانیاں ہر پاکستانی نے بچپن میں سن رکھی ہیں۔ یہ قصے آج بھی کہانیوں کی کتابوں اور سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہے ہیں۔ اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے بہت سے ٹی وی سیریل بھی کوہ کاف جن پریوں سے متعلق پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ کوہ کاف پاکستان کے شمال میں سوویت یونین کی ریاستوں سے ملحقہ ایک خطہ ہے جس کا کچھ حصہ ایشیا اور کچھ حصہ یورپ میں آتا ہے۔ یہ ایک ایسی وادی ہے جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچا، جہاں چاند سورج کی روشنی بھی نہیں جاتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وادی جنوں پریوں کا مسکن ہے اور کسی اور دنیا تک رسائی بھی دیتی ہے۔ کوہ کاف سے متعلق ایسی کہانیاں بھی مشہور ہیں جس میں کوئی جن کسی شہزادی کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور کوئی شہزادہ جان جوخم میں ڈال کر شہزادی کو جن سے آزاد کرواتا ہے۔ ان کہانیوں میں پر اسرار قلعے، کٹھن راستے اور ہیبت زدہ جنوں اور دیوں سے پالا پڑتا ہے۔ اسلامی روایات میں کوہ کافوں کو جنوں کا مسکن بتایا جاتا ہے جسے چمکتے زمرد سے بنایا گیا ہے۔ مگر دور حاضر میں کوہ کاف کا علاقہ سوویت یونین کی شمالی ریاستوں سے ملحقہ ایک ایسا خطہ ہے جس پر کوئی بھی ملک تاحال قبضہ نہیں کر سکا۔ ایشیا سے لے کر یورپ تک اس خطے کو کوکسس ماؤنٹین بھی کہتے ہیں۔ قدیم اور دور حاضر کے علم بھی کوہ کاف کے پر اسرار رازوں کا پردہ فاش کرنے سے فی الحال قاصر ہیں۔ یہ ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو زمین کا سب سے دور دراز مقام بھی کہا جاتا ہے۔
داستان عام میں اس کو زرتش کی زمین بھی کہا جاتا ہے جو سبز زمرد کی طرح چمکتا ہے، اور اس کا عکس بھی سبز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں کے مسکن کوہ کاف میں جنوں کی بہت سی حکومتیں بھی قائم ہیں۔ کچھ راوی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی زمینوں میں منقسم ہے، جن میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف پہاڑی سلسلہ سب سے اونچا تھا اور زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور دنیا ارضی میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں سب کی زیر زمین شاخیں کوہ کاف سے ملتی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف زمین کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے اور تمام سلسلوں کا مرکز بھی ہے۔ 13ویں صدی میں زکریا غزنوی نے ایک کتاب ایجاب المخلوقات و غرائب الموجودات لکھی تھی۔ کتاب میں نظریہ دیا گیا کہ ہماری دنیا کی زمین کو سہارا دینے کے لیے چاروں جانب متوازن پہاڑ ہیں اور کوہ کاف ان کا مرکز ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف کوئی پہاڑ نہیں بلکہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لفظ کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں ایک پوری سورت کا نام بھی کاف ہے، جس میں اللہ پاک کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس سے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف یا کوکسس ماؤنٹین البروس نامی ایک اونچے پہاڑ سے ملحقہ علاقہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحیرہ اسود اور بحیرہ کیسپیئن کے درمیان ہے۔ یہ آرمینیا، آذربائیجان، داغستان اور چچنیا سے ملحقہ ایک خطہ ہے، اس لیے چچنیا کو کوہ کاف کی پڑیوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ چچنیا کی سیر کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر موجود ہے۔ کوہ کاف کا خطہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں نایاب جانور اور خوبصورت انواع و اقسام کے پرندوں کی بے شمار قسمیں پائی جاتی ہیں۔ کوہ کاف کا پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے۔ یہ بھی مکمل واضح نہیں کہ کوہ کاف کا پہاڑی سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں، کیونکہ یہ پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، تقریباً 1100 کلومیٹر لمبا طول اور 160 کلومیٹر عرض پر محیط ہے۔ کوہ کاف کے دامن میں واقع چچنیا ایک ایسا ملک بھی ہے جس کی آبادی کراچی سے 20 گنا سے بھی زیادہ کم ہے، جس کا رقبہ صرف 15,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 10 لاکھ سے بھی کم۔ یہ خطہ طلسماتی خوبصورتی کی وجہ سے 16ویں صدی سے صفوی ایران، سلطنت عثمانیہ اور دیگر ممالک کے مارکوں کا مرکز رہا ہے۔ لیکن چچنیا کی عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب عیسائی ملک جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چچنیا جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا۔ کفکاز کا پہاڑی سلسلہ بھی شمالی کفکاز اور ماورا کفکاز میں تقسیم ہے۔ شمالی کفکاز روس کی سرزمین ہے، جبکہ ماورا کفکاز میں خود مختار ریاستیں جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان شامل ہیں۔ کوہ کاف کے پہاڑوں میں کافی ڈھلوان ہے۔ سب سے اونچے پہاڑ البروز اور کازبک ہیں، جن کی بلندی 5,642 اور 5,033 میٹر ہے۔ ان پہاڑوں کی سفید چادروں میں چھپی 2 ایسی چوٹیاں بھی ہیں جو مردہ آتش فشاں ہیں۔ کوہ کاف سے ملحقہ حصے میں قدرتی شفاف پانی کے چشموں کی بہتات ہے۔ یہاں بہت سے تفریحی اور سیاحتی مقامات بھی موجود ہیں۔ یہاں آبشاریں اور جھرنے قدرت کے حقیقی رنگوں کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اگر کوہ کاف کو خلا سے دیکھا جائے تو یہ ایک سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ شمالی کوہ کاف کے سب سے بڑے قدرتی دریا خوبان اور طریق ہیں۔ روس کے کوہ پیماؤں کو کفکاز سے بہت لگاؤ ہے۔ اکثر کوہ پیما البروس ماؤنٹین کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوہ کاف کی وادیوں میں کوہ پیماؤں کے کیمپ بھی موجود ہیں۔ بعض محققین کا ماننا ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے برف پوش پہاڑوں میں ہے، جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیرے میں چھپا رہتا ہے۔
اور وہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ پاک و ہند اور ایران میں کوہ کاف سے متعلق جو قصے کہانیاں مشہور ہیں، ممکن ہے کہ یہ جنوں کا ہی مسکن ہو، ممکن ہے اس میں کوئی صداقت بھی ہے یا نہیں، واللہ عالم۔ ویڈیو کو تحقیق کر کے بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں سے ضرور شیئر کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔